کیا طوفان نوح صرف نوح کی قوم کے لیے خاص تھا یا وہ طوفان ایک عالمگیر طوفان تھا؟ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ کہاں آباد ہوئے تھے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی ہی بنانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیا کشتی بنانے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ تھا جس کے ذریعے اہل ایمان محفوظ رہتے؟ وہ کشتی کیا اب بھی موجود ہے؟ نوح علیہ السلام کے بعد کس نبی نے چارج سنبھالا اور اس نبی کی قوم کون تھی؟ آئیے جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد کے حالات اور واقعات۔ یہ 4800 سال قدیم واقعہ ہے جب وقت کا رسول اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر قوم کی ہدایت کے لیے کوشش پہ کوشش کر رہا تھا، لیکن قوم رسول کی اس مخلصانہ کوششوں کے جواب میں تکبرانہ انداز اپنائے ہوئی تھی۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کو بنانے میں برسوں کے برس لگ گئے، اور جب کشتی بن گئی تو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ انسان کی آباد کاری ابتدائی دور میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان عراق کے اس علاقے میں ہوئی جس کو میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ اس علاقے میں انسان ایک لمبے عرصے تک آزادانہ گھومتا رہا۔ شروع میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، لیکن نسلوں کی نسلیں گزرنے کے بعد انسانوں کے اندر جمود آ گیا، ان کا ایمان کمزور ہو گیا اور وہ برے عمل بھی کرنے لگے۔ اس لیے ان بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ گویا پرامن تبلیغ کے ذریعے ان کے اندر بیداری لانے کی کوشش تھی، لیکن لمبی مدت کی پرامن اصلاحی کوششوں کے باوجود ان کے اندر دوبارہ بیداری نہیں آئی، نہ ان کے عقائد درست ہوئے اور نہ اعمال۔ قوم کی ہٹ درمی اور تکبرانہ رد عمل کو دیکھ کر ان کے اندر نئی زندگی لانے کے لیے ہارش ٹریٹمنٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ قوم نوح کے علاقے میں ایک عظیم طوفان آیا۔ اس وقت اپنی قوم کے منتخب افراد کو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی میں بٹھایا اور اس کشتی کو تیز طوفان میں ڈال دیا۔ قوم نوح کے یہ منتخب افراد ایک مدت تک کشتی میں تیرتے رہے، یہاں تک کہ کشتی تیرتے ہوئے جودی پہاڑ پر رکی۔ کشتی کے ذریعے حفاظت کا یہ مخصوص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ دراصل اس کا مقصد اولاد آدم کو میسوپوٹامیہ سے منتشر کر کے مختلف ملکوں میں پہنچانا تھا۔ لہٰذا یہ لوگ میسوپوٹامیہ سے کشتی پر سوار ہو کر نکلے اور دھیرے دھیرے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ بعد کو انسانوں کا ایک گروہ سمندر پار کر کے امریکہ بھی پہنچا اور نئی دنیا آباد ہوئی۔ قوم نوح کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جمود کو توڑا جائے اور ان کو زمین کے وسیع تر حصے میں پھیلنے کا موقع دیا جائے۔ ریسرچرز نے بتایا ہے کہ نوح کی کشتی ایسے مقام پر ٹھہری جہاں ایشیا، یورپ اور افریقہ ملتے تھے۔ اس طرح قوم نوح کے افراد کو یہ موقع ملا کہ وہ پھیلتے پھیلتے 3 برے اعظموں میں داخل ہو جائیں اور زمین کے محدود رقبے سے نکل کر زمین کے وسیع تر رقبے میں آباد ہو جائیں۔ قوم نوح کو اس طرح بکھیرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زمین کے وسیع تر رقبے میں ترقی کے مواقع کو اویل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ وہ اگر کسی کھلی جگہ پر رہتی تو بہت جلد وہ بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی، مگر جودی کا علاقہ سخت سردی کا علاقہ تھا۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد یہاں مسلسل برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کشتی کے اوپر گلیشیئر کی موٹی تہ جم گئی۔ اس طرح کشتی برف کے موٹے تودے کے نیچے دب کر بوسیدہ ہونے سے محفوظ رہی۔
فطرت کا ایک قانون ہے جس کو جیولوجی کی اصطلاح میں فاسلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق جب کوئی چیز زمین کے نیچے لمبی مدت تک دبی رہے تو وہ مخصوص کیمیکل پروسیس کے ذریعے گریجولی اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ وہ لکڑی یا ہڈی کے بجائے پتھر جیسی چیز بن جاتی ہے۔ فاسلائزیشن کا یہ عمل کم و بیش 1000 سال میں پورا ہوتا ہے، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو وہ چیز اپنی اصل صورت کو باقی رکھتے ہوئے پتھر جیسی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو ہمیشہ باقی رکھے۔ اللہ کو اپنے منصوبے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ رکھنا تھا۔ اس وقت جو سیلاب آیا وہ ایک بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، دجلہ اور فرات کے علاقے سے لے کر ترکی کی مشرقی سرحد تک۔ اس سیلاب کے اوپر کشتی بہہ رہی تھی۔ خدا کے فیصلے کے تحت کشتی سیلاب میں بہتے ہوئے جودی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ یہاں لمبی مدت تک وہ عمل جاری رہا، جس کے نتیجے میں پوری کشتی فاسل میں تبدیل ہو گئی۔ چائنا کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی ریسرچ کے اختتامی سال 2010 میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ عظیم سیلاب کے بعد جب آسمان نے پانی روک لیا اور زمین نے پانی نگل لیا، حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار باقی ساتھی خشکی کی طرف لوٹے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار لبنان میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ یام جو نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ باقی 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد سے مختلف اقوام پھیلی۔ سام بن نوح نے سنا شہر بسایا۔ یہ طوفان نوح کے بعد پہلا آباد ہونے والا شہر تھا۔ سام کی اولاد جنوبی ایشیا اور مغربی ایشیا میں آباد ہوئی، حام کی افریقہ میں اور یافس کی یورپ، روس اور وسط ایشیا میں۔ اس طرح اللہ نے دنیا کا اقتدار اولاد نوح میں تقسیم کیا۔ حام کی اولاد نے افریقہ میں اقتدار حاصل کیا۔ سام کی اولاد نے قدیم عرب پر بادشاہت کی۔ یافس کی 10 یا 12 اولاد تھی جن کی نسل وسط ایشیا میں آباد ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے یاوان کے نام پر ہی یونان ملک کا نام پڑا۔ یافس کی نسل میں یاجوج ماجوج کو غیر معمولی فروغ ملا، جو ہجرت کر کے دنیا کی مختلف جگہوں میں سکون پذیر ہوئے۔ عثمانیوں کی صورت میں ان کے اقتدار کی ابتدا ہوئی۔ آج سام اور حام کی ذریات یعنی نسل کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن یافس کی اولاد دنیا کے فاٹکوں پر سوار ہے۔ ارم سام کا بیٹا اور عاد کا دادا تھا، جس کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قوت کو مزید بڑھا دیا۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے، پھر شام اور مصر کی طرف چلے گئے اور ارض احقاف میں سکونت اختیار کر لی۔ یہ علاقہ حضرموت کے شمال میں تھا اور اس کے مشرق میں عمان تھا۔ ہزاروں سال پہلے یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ان لوگوں کو جب ہود علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دیتے تو ان کا جواب ہوتا، کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کے خلوص کا جواب تکبر سے دیا اور کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں بہکا رہے ہو، ہمارے معبودوں سے تم ہمیں برگشتہ نہیں کر سکتے، عذاب کی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، مروب ہونا ہماری فطرت نہیں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم ہماری زندگی کی دریافت ہے، لاؤ اپنے خدا کو اور اس کے عذاب کو ہم پر اگر تم سچے ہو۔
قوم عاد کی گمراہی حد درجہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے باطل خداؤں کو چھوڑنے سے یکسر انکار کر دیا۔ حجت کا اتمام ہوا۔ گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا یہ قوم عذاب کو دعوت دے چکی تھی۔ عذاب کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا رہے تھے۔ اس خطۂ زمین کا جغرافیہ تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی دائمی نحوست کے دن میں بھیجی، جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ عذاب الہی سیاہ بادلوں کی شکل میں نازل ہوا۔ قوم عاد نے تاریک بادلوں کو احقاف کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے کہ اب خوب بارش برسے گی، کھیت خلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تند و تیز ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ چلے، ہیبت ناک آندھی اور طوفان نے بڑے بڑے محلات اور سنگلاخ ستون اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیا۔ عظیم محلات نیست و نابود ہو گئے، عالیشان مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، دیواریں زمین بوس ہو گئیں، بنیادیں اکھڑ گئیں، آثار اور نشانات مٹ گئے، مرد اور عورتوں کے جسم گیند کی طرح فضا میں اچھلنے لگے۔ ہولناک ہوا انہیں زمین پر پٹک دیتی تھی، جسم پھر اچھلتے تھے اور سائیں سائیں کرتی ہوا انہیں زمین پر پٹک دیتی تھی۔ جسم پر سے خالیں ادھڑ گئیں، کربناک درد ان کے رگوں پے میں اتر گیا، ہڈیوں کے گودوں میں اذیت اتر گئی۔ تن و من جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ہر طرف بکھر گئے۔ ہوا نے انہیں الٹ پلٹ کر دیا اور یہ تن و من جسم ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اگر تو موجود ہوتا اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہی تھی طوفان نوح کے بعد کی زندگی، اور یہی تھی طوفان نوح کے بعد انسانوں کی دوبارہ بازآباد کاری کی کہانی۔ لیکن کہانی تھمی نہیں تھی، کہانی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے۔ دنیا میں کفر اور ایمان کی کشمکش چل رہی تھی۔ یہ کشمکش نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔